بربریت کا اس وقت سما ہے، لیکن یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا. یہ ملک ایک قبرستان نہیں ہے، یہ ملک ایک جنگل نہیں ہے. تو ہم کھڑے ہیں، ہماری اخلاقی فتح تو ہے ہی. انشاءاللہ ہم سیاسی میدان میں بھی سرخرو ہوں گے. پاکستان کی قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے. عمران خان اس قوم کا واحد لیڈر ہے. تو یہ کوئی وجہ نہیں کہ ہم انشاءاللہ اس ملک کو اس درندگی سے ہم آزاد کریں. سر لوگ اپنی مدد آپ کے کہیں یہاں ناسب کے ہزارے جتنی جاتے ہیں بڑی تعداد اب ماشاءاللہ کی جا رہی ہے. کیا فرمائیں گے سر؟ تو ٹھیک بات ہے کہ ایسے ہی ہونا چاہیے نا. دیکھیے قومیں تبدیل کرتی ہیں کسی بھی ملک کے مقدر کو. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے گھر بس آئے، ویگن آئے تو آپ اس میں بیٹھ جائیں. آپ نے خود نکلنا ہوتا ہے باہر. ہر شخص نے اپنے آپ کو لیڈر سمجھنا ہوتا ہے. اپنے غم کا، اپنے غصے کا، اپنی بیزاری کا اظہار کرنا ہوتا ہے. اور یہی اچکزئی صاحب نے اور علامہ ناصر نے کل بات کی ہے کہ 8 فروری کے حوالے سے ہر روز آپ گھر سے باہر نکلیں، دکانوں میں جائیں، اڈوں پہ جائیں، ٹیکسی والوں سے بات کریں، کہیں کہ ہم نے اس دن اظہار کرنا ہے اپنی بیزاری کا. تو اس وقت ضرورت ہے کہ قوم کا ہر فرد اپنے آپ کو لیڈر سمجھے اور خود اس عمل میں شامل ہو، مزاحمت کے عمل میں، اور مزاحمت کے عمل میں، آئینی اور اخلاقی مزاحمت کے عمل میں. یہ ہماری پکار ہے. سب نے کہا کہ ہم آگے بھی بڑھ سکتے ہیں، ہم جیل بڑھ طریق بھی شروع کر سکتے ہیں. دیکھیے سب چیزیں آئینی اور قانونی ہیں، بالکل. ان سب کا ایک ہی نقطہ ہے کہ ہم آئینی، قانونی، اخلاقی اپنی جو نظامت ہے وہ جاری رکھیں. ہم اس نظام کو نہیں مانتے. یہ جھوٹ پر کھڑا ایک نظام ہے، یہ بربریت پر کھڑا نظام ہے. اس نظام کو ہم کہتے رہیں گے کہ تم ہمیں قابل قبول نہیں. پچھلی دفعہ یہاں ریلی نکالی گئی تھی، 17 بندے آپ کو گرفتار کیے تھے، کارکنان کو دکانوں سے کسی کے مارا گیا تھا. اس وجہ سے کیا درندگی ہے نا اس حوالے سے. اور کیا کہتے ہیں، ہر انسان کا حق ہے سڑک پہ چلنا، ہر انسان کا حق ہے اپنی دھرتی پہ چلنا، بیٹھنا، آواز اٹھانا. تو یہ جب حق چھینتے ہیں تو یہ یہی کہتے ہیں کہ ہم تمہیں انسان نہیں سمجھتے. انسان سے اس کے انسانی حقوق چھین لینے کا مطلب یہی ہے کہ آپ انسان کو جانور سمجھتے ہیں، بھیڑ بکری سمجھتے ہیں. سر 8 فروری کو راولپنڈی یا اسلام آباد آنے کی کوئی مارچ وغیرہ یا کال وغیرہ دے سکتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، یہ کوئی اس وقت ہمارا نہیں ہے. دیکھیے یہ بالکل ایک ذہن میں جو بات بیٹھ گئی ہے نا کہ صرف اسلام آباد آنے سے نظام گر جائے گا، یہ غلط بات ہے. اسلام آباد ایک شہر ہے شہروں کا. پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے. جب تک آپ ہر جگہ، ہر گلی میں، ہر کوچے میں باہر نہیں نکلیں گے، اپنی آواز بلند نہیں کریں گے، یہ نظام ختم نہیں ہوگا. اسلام آباد ایک تنگ سی جگہ ہے، ڈی چوک ایک تنگ احاطہ ہے. وہاں آ کر آپ جتنی مرضی دیر آواز بلند کریں، آپ گولیاں بھی کھائیں گے، لیکن ہم کریں گے اگر یہ موقع آیا کسی وقت. اس وقت ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں. سر ایک چیز سی ایم صاحب نے کہا کہ اب وفاقی حکومت سے جو بات ہوگی سر ریٹن میں ہوگی، وربلی نہیں ہوگی. تو اس کی کیا لوجک ہے سر؟ دیکھیے اس وقت بیانیہ کی جنگ چھڑ پڑی ہے نا تیرا کے حوالے سے. تیرا کے حوالے سے ایک بے بنیاد الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہاں جو آپریشن ہو رہا ہے یا ہوا ہے اس میں صوبائی حکومت کی رضامندی شامل تھی. یہ بالکل لغو الزام ہے. صوبائی حکومت نے 4 ارب روپے جاری کیے صرف اس لیے کہ لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا تھا. جو لوگ بے گھر ہوئے ہیں ان کی مدد کرنا صوبائی حکومت کا فرض ہے. وفاقی حکومت نے پیسے دینے تھے. 2014 سے لوگ بے گھر ہو رہے ہیں. وفاقی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ہر گرے ہوئے گھر کے بدلے میں 4 لاکھ روپے وفاقی حکومت دے گی. یہ نہیں ہوا 2014 سے. آج بھی ابھی میری بات ہو رہی تھی اقبال آفریدی صاحب سے جو وہاں کے MNA ہیں. 1,73,000 لوگ اس وقت بے گھر ہیں. ان 1,73,000 لوگوں کی کفالت کرنا صوبائی حکومت کی اب ذمہ داری بن گئی. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے. وفاقی حکومت ایک بیانیہ بن رہی ہے کہ چونکہ صوبائی حکومت ان لوگوں کی مدد کر رہی ہے اس لیے صوبائی حکومت اس آپریشن میں شامل ہے. یہ بالکل لغو اور جھوٹ بات ہے. یہ آپریشن ہرگز صوبائی حکومت کی منشا سے، مرضی سے نہیں ہوا. ٹھیک ہو گیا سر. ایک بات صرف یہ بتا دیں سر، 10 دفعہ CM آ چکے ہیں، اب جمعرات کو پھر آئیں گے تو اس بار کوئی حکمت عملی اور ہوگی سر یا ویسے ہی آئیں گے پھر یہاں پہ دھرنا دیں گے اور چلے جائیں؟ دیکھیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ 4-4.5 کروڑ لوگوں کا نمائندہ وزیر اعلیٰ یہاں آئے، زمین پہ بیٹھے، اس کو دھتکار دیا جائے. یہ چیز رجسٹر ہوتی ہے. یہ قوموں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے. ہم قوم کے سامنے اپنا مقدمہ رکھے ہوئے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ یہاں سے آگے کوئی جنگ کرے گا، کوئی بندوق سے آگے جانے کی کوشش کرے گا تو ایسا نہیں ہوگا. یہ بیوقوفانہ بات ہے. وزیر اعلیٰ کا کام یہ ہے کہ وہ اپنا جو حق ہے وہ مانگتا رہے. ہم سب کا یہ حق ہے کہ ہم اپنا حق مانگیں. وہ ہم مانگتے رہیں گے. ہم یہاں آتے رہیں گے اور بالآخر اس بربریت کے نظام کو ہمیں ہمارا حق دینا پڑے گا. ہم پاکستان کی قوم کو بار بار یہی کہتے ہیں کہ ہم سب کو اپنا حق خود مانگنا ہوگا. جہاں کھڑے ہو وہاں کھڑے رہو اور اپنا حق مانگو. بہت شکریہ سر. سر اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے بتائیں، پنجاب میں بسنت کے حوالے سے دفعہ 144 کی نافذ کیا جا رہا ہے.
6 से 8 तारीख तक, आप क्या कहेंगे इस बारे में सर? देखिए, बेवकूफ़ाना बात है। आप बसंत या तो होने देंगे या नहीं होने देंगे। दफ़ा 144 का एक नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया है जो सरासर गैर कानूनी इलीगल है, लेकिन हम देखेंगे लोग क्या करते हैं। हमने तो किसी को कुछ नहीं कहा कि वो कोई उस दिन मुजाहरा करे। हमने तो ये कहा है घर बैठो। हमने तो ये कहा है कि उस दिन इजहार करो अपनी बेजारी का, घर बैठकर शटर डाउन करो, पहिया जाम करो। ये एक अमल है, अखलाकी अमल है। ये कहना कि मैं इस निज़ाम से अलहदा होना चाहता हूँ एक दिन के लिए ही सही, तो ये करके बैठो घर अपने। तो दफ़ा 144 क्यों लगाई है? इनको क्या खौफ है? क्या ये समझते हैं कि आसमान इमरान खान की तस्वीरों से भर जाएगा? यकीनन ऐसा हो सकता है। इनका खौफ भी वजह है। पाकिस्तान की कौम इमरान खान की तस्वीर अपने दिल में लिए बैठी है, तो अगर वो तस्वीर हवा में आसमानों में नजर आती है तो कोई हैरत की बात नहीं होगी। अब ये इनकी मर्जी है कि क्या करते हैं, दफ़ा 144 को कैसे नाफिज करते हैं, मजीद क्या बरबरीत करते हैं, ये उस दिन देखेंगे। देखिए, मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर तो कोई कानून हो तो मैं कहूँ हाँ ये कानून है, इसके तहत हो जाएगा। इस वक्त इस मुल्क में कोई कानून नहीं है। आएंगे कि मुलाकात होती है या नहीं होती, इसका फैसला कोई वो करेगा जो अपने आप को अपने कुल समझता है, जो अपने आप को ज़मीन खुदा समझता है। कानून का इस वक्त कोई अमल नहीं है पाकिस्तान में। सर 8 फरवरी को क्या लग रहा है कि लोग निकल जाएंगे, और जिस तरह आप लोगों ने तैयारियां की है और तैयारियां जो आप लोगों की चल रही है उस तादाद में लोग निकल पाएंगे? तादाद की बात ये नहीं है। 8 फरवरी को हम ये कह रहे हैं कि जहां भी हो पाकिस्तान की हर गली हर कूचा जो है वो एक एहतजाज की जगह होनी चाहिए, एक पुरअमन एहतजाज कि अपने घर से बाहर निकल के खड़े हो जाओ, अजान दो, कुरान पढ़ो, दुकान मत खोलो, टैक्सी ना चलाओ। ये है एहतजाज। इसको कहते हैं पूरी कौम का अखलाकी एहतजाज। ये हम मांग रहे हैं। उसने तशरीफ़ साहब और अल्लामा नासिर ने बड़ी वजाहत से कल बात की है कि 8 फरवरी के लिए ये हम चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि उस वक्त तक पाकिस्तान का हर शहरी, PTI का हर वोटर जो है अपने आप को लीडर समझे और इस अमल के लिए बात करे, अपने दुकानदारों से बात करे। जहां आप दूध खरीदने जाते हो, अंडा खरीदने जाते हो, उस दुकानदार से बात करो। आप अपनी टैक्सी वाले से बात करो, टांगे वाले से बात करो, अड्डों पे जाओ बसों के। पूरी कौम को मुतहरिक होना होगा इस मार्के को जीतने के लिए, और ये अमल जारी रहेगा। 8 फरवरी कोई आखिरी दिन नहीं, ये अमल हम जारी रखेंगे और पूरी कौम इंशाअल्लाह आप देखेंगे उठकर पुरअमन तरीके से नज़्म के साथ अपना हक वापस छीनेंगे। सर इमाम मज़ारे साहिबा की गिरफ्तारी हुई और बीच सड़क से उनको तशद्दुद का निशाना बना के उनको उठाया गया, और उसके बाद जो है जिस तरह उनको फिर सजा सुनाई गई, उस पर क्या कहेंगे? बेशर्मी है जी, यही कुछ हो रहा है ना। खड़े खड़े नई FIR काट ली जाती है। आप पे कोई भी इल्ज़ाम लग सकता है, आप पे, मुझ पे, हमें किसी वक्त गिरफ्तार करके जेल में डाला जा सकता है। अदालतें देखती हैं और हमें कोई यकीन नहीं होता कि हमें इंसाफ मिलेगा। यही कुछ इमाम मज़ारी के साथ हुआ है, हादी अली चट्टा के साथ हुआ है, ये हम सब के साथ हो सकता है।